بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا یہ قرب قیامت کا دور ہے۔ اب اس دور کے اندر نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، بہت ساریاں خرابیاں آ چکی ہیں۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جب بھی امت کے اندر بگاڑ آتا تو اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو بھیج دیتے، کسی نبی کو مبعوث فرما دیتے، تو اس بگاڑ کو وہ نبی وہ پیغمبر ختم فرما دیتے۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں اور خاتم الانبیاء بھی ہیں، سب نبیوں سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، سب نبیوں سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا، پکی بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھی آپ تو کہتے ہیں کہ ختم نبوت اس چیز کا نام ہے کہ جو سلسلہ نبوت کا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ سلسلہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت، کیا کہتے ہیں؟ اچھا، جو منکرین ختم نبوت ہیں، جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، وہ اس پر ایک اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارا جو سادہ سا مسلمان ہوتا ہے نا، اسے وہ کہتے ہیں قادیانی کہ آپ کہتے ہیں نبی نہیں آئے گا، پکی بات ہے، لیکن جو آپ کے مد مقابل ہے منکرین ختم نبوت کا انکار کرنے والا، وہ بڑا دھوکے باز ہے، وہ بڑا دجال ہے، وہ بڑا کذاب ہے، وہ آپ کو دھوکہ دے گا، کہے گا دیکھو آپ نے کہا تھا کوئی نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئے، لہٰذا آپ اپنی بات میں جھوٹے پڑ گئے۔ پھر ہم یوں کہتے ہیں کہ آپ تعریف اس طرح سے کیا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جب ہم یوں کہیں گے پیدا نہیں ہوگا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام تو پیدا ہو چکے، تعریف درست ہو گئی۔ ایک اور چیز کا اضافہ آپ کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب جب یہ دو باتیں کہیں گے نا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، پھر سوالات کا سلسلہ ختم، منکرین ختم نبوت خاموش، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا چلیں اگلی بات بھی کر لیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، آپ نے کہا کہ امتی بن کے تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام تشریف لائیں گے، امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ کس حیثیت سے؟ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ کس حیثیت سے؟ آپ نے اپنے دماغ کو 100% حاضر رکھنا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ پھر قادیانی سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ نبی بھی ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ نبی بھی ہوں گے۔ اور پھر قادیانی سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے لو جی واہ واہ، عجیب بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ممکن ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ پھر ہم انہیں جواب دیتے ہیں کہ تمہیں ایسی بات سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ تمہارے دماغ کے اندر فطور آ چکا ہے، تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا۔ ہم تمہیں مثال سے سمجھاتے ہیں، مثال سے انسان کو اچھی طرح بات سمجھ آ جاتی ہے۔ فرض کریں میں ہوں، میں باپ بھی ہوں اور بیٹا بھی ہوں، کیا ہوں بھائی؟ بیٹا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص باپ بھی ہو بیٹا بھی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نبی بھی ہو اور امتی بھی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جب ان کے قوم کی طرف کریں گے تو وہ نبی کی حیثیت سے ہوں گے، وہ نبی کہلائیں گے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف کریں گے تو پھر وہ امتی کی حیثیت سے کہلوائیں گے، امتی کہلوائیں گے۔ میری نسبت اگر میرے باپ کی طرف ہوگی، میں کیا کہلواؤں گا؟ بیٹا۔
میری نسبت میری اولاد کی طرف ہوگی، کیا کہلواؤں گا؟ باپ۔ ایک شخص باپ بھی بیٹا بھی، ایک شخص نبی بھی اور امتی بھی۔ کبھی زندگی میں آپ کو کوئی شخص مل جائے جو آپ کے عقیدے کو پہ ضرب لگانا چاہے، آپ بالکل اس کے چنگل میں نہ پھنسے، فوراً علماء کرام سے رابطہ کریں، فوراً۔ جب فوراً آپ علماء کرام سے رابطہ کریں گے تو آپ کا ایمان بچ جائے گا۔ اور اس وقت جتنا بھی باطل ہے اس نے ایک چیز کو اپنایا ہے، جڑ کاٹ دو تنا خود ہی خشک ہو جائے گا، عقیدہ بگاڑ دو عمل خود ہی بیکار ہو جائے گا۔ عقیدہ بگاڑنے پہ لگے ہوئے، عقیدہ بگاڑنے پہ۔ اور سب سے پہلا حربہ کیا ہوتا ہے باطل کا؟ آپ کو علماء کرام سے متنفر کریں گے۔ عالمی طور پہ سازش ہو رہی ہے، علماء کرام سے متنفر کیا جا رہا ہے عوام کو، مولوی کو گالی بنا دیا ہے۔ بعض لوگوں کو مولوی کہیں ان کو برا لگتا ہے، حالانکہ انہوں نے سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سنت کے قریب لباس پہنا ہے، پھر بھی ان کو برا لگتا ہے، گالی سی بنا دی ہے، علماء سے اتنا متنفر کر دی ہے کہ ہم علماء کرام کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہماری مساجد میں جا کے دیکھ لیں، مظلوم قسم کے لوگ ہیں ہمارے مساجد کے ائمہ کرام، جس کا جی چاہتا ہے جو بات منہ سے نکال دیتا ہے ان کے بارے میں۔ کیا ہے؟ ہم نے اتنا متنفر کر دیا ہے، اس لیے تو مسلمان بھٹکتا پھر رہا ہے، اپنے عقیدے کو چھوڑتا پھر رہا ہے، کبھی کوئی دہریہ بن رہا ہے اور کبھی قادیانیت کی طرف جا رہا ہے اور کبھی الحاد کی طرف جا رہا ہے اور کبھی کسی مذہب کی طرف کبھی کسی مذہب کی طرف۔ کیوں؟ جب علماء سے متنفر ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثوں سے منہ موڑیں گے، نتیجہ یہی ہوگا دین سے دور۔ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔